محترم ناظرین کرام، جب بھی آپ عشاء کی نماز پڑھ لو، نماز کے فوراً بعد یہ وظیفہ میری بہنیں اور میرے بھائی لازمی کر لیں۔ یہ عمل بے شک آج کر لو، کل کر لو، پرسوں کر لو، لیکن کیجئے گا ضرور۔ شکایت کرتے ہو، میسج کرتے ہو، کمنٹس کرتے ہو کہ مالی پریشانی ختم نہیں ہو رہی، انشاءاللہ آج اگر اللہ نے چاہا تو ضرور ختم ہو جائے گی۔ آج اللہ پاک نے چاہا تو تمام مشکلات ضرور حل ہوں گی۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی معجزات خود دیکھیے گا۔ ناظرین کرام، آج ایک ایسا مجرب وظیفہ پیش کیا جا رہا ہے جس کے کرنے سے انشاءاللہ آپ پر ایسے دولت برسے گی، ایسے دولت کھلے گی آپ پر۔ اللہ پاک اپنے غیبی خزانوں کے منہ اس طرح سے کھولیں گے کہ آپ کے پاس سے کبھی دولت ختم ہی نہیں ہوگی۔ آپ خود دیکھیں گے اور حیران ہوں گے کہ کیا ہم پر بھی اتنی دولت برس سکتی ہے، کہ کیا ہمارے پاس بھی اتنا جلدی پیسہ آ سکتا ہے۔ لیکن آپ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ پاک کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، اور اللہ پاک کے پاس کسی چیز کی بھی کمی نہیں ہے۔ اللہ پاک اگر چاہیں تو ایک لفظ یعنی کن ہمارے لیے زندگی کی کایا پلٹ سکتا ہے۔ تو جب آپ کو یقین ہوگا، آپ کو اعتبار ہوگا کہ اللہ پاک کی ذات کچھ بھی کر سکتی ہے، اور بے شک اللہ پاک کی ذات کچھ بھی کر سکتی ہے، تو آپ کو جب یقین ہوگا تو انشاءاللہ تعالی آپ خود دیکھیں گے کہ اللہ پاک آپ پر اپنے خزانوں کے منہ کہاں کہاں سے کھولتے ہیں۔ مالک کے گھر میں دیر تو ضرور ہے لیکن اندھیر نہیں ہے۔ آپ نے آج کے دن ہی یہ عمل شروع کرنا ہے۔ ناظرین کرام، بڑا ہی پاورفل وظیفہ ہے جو آپ لوگوں کو بتلانے کے لیے آیا ہوں۔ جو بھی اپنی مالی پریشانیوں کو، تنگ دستیوں کو فوری طور پر اور اسی وقت ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ جس ترتیب سے اور جس احتیاط سے یہ عمل بتایا جائے گا، زندگی میں ایک دن صرف ایک مرتبہ عشاء کے بعد یہ وظیفہ کر لیں، 5 منٹ سے بھی کم وقت لگے گا۔ 5 منٹ میں اپنی زندگی کو فوری طور پر بدل لینا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لازمی دیکھ لیجئے گا، پھر انشاءاللہ کبھی شکایت نہیں کریں گے، کبھی منہ پر شکوہ نہیں ہوگا کہ پیسہ نہیں ہے، کبھی کسی کو نہیں کہیں گے۔ اگر آج در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہو، آج اگر لوگوں کی طرح طرح کی باتیں سن رہے ہو، گالیاں سن رہے ہو، لوگ کہتے ہیں جا چلا جا، اور آج یہ حالت ہے آپ کی کہ آپ کی مالی پریشانی کی وجہ سے جہاں سے آپ گزرتے ہیں اور ہر کوئی آپ کو دیکھ کر گلی بدل لیتا ہے، محلہ بدل لے، تو سمجھ لیں کہ آپ آج یہ وظیفہ پڑھ لیں، انشاءاللہ کل کو وہ خود آپ کے پاس آئیں گے، پیسہ مانگیں گے، اتنی دولت آپ کے پاس آئے گی، اتنا پیسہ آئے گا کہ لوگوں کو بلا بلا کر بانٹو گے۔ انشاءاللہ ایسا مجرب وظیفہ آج آپ کو دوں گا کہ ساری زندگی دعائیں دو گے، ساری زندگی جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے انشاءاللہ۔ بڑا ہی طاقتور وظیفہ ہے، بڑا ہی مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے۔ جس کو یہ وظیفہ دیا یا جس کو یہ وظیفہ بتلایا وہ جلد ہی مالا مال ہو گیا۔ اب وظیفے کا طریقہ کار جان لیجئے۔ جب نماز عشاء آپ لوگ ادا کر لیں، میرے بھائی تو مسجد میں ادا کر لیں، میری بہنیں گھر میں ادا کر لیں، تو نماز جیسے ہی ختم ہو، اگر میرے بھائی مسجد کے علاوہ اگر گھر میں بھی نماز پڑھتے ہیں، ویسے نہیں پڑھنی چاہیے، مجبوری کے تحت اگر آپ گھر میں پڑھ لیتے ہیں تو بھی آپ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ عشاء کے فوراً بعد چاہے تو اسی وقت پڑھ لیں، چاہے تو کچھ دیر بعد پڑھ لیں، لیکن پڑھیے گا ضرور، کیونکہ پریشانی کا حل اللہ پاک کے پاس ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ فوری طور پر آپ کی مالی پریشانی جڑ سے ختم ہو جائے تو یہ وظیفہ پڑھ لیں، جڑ سے انشاءاللہ تمام مشکلات ختم ہوں گے، فوری طور پر آپ معجزہ دیکھیں گے، فوری طور پر آپ کو پیسے ملیں گے۔ دولت اگر چاہتے ہو کہ آپ کو فوری طور پر کہیں سے غیبی دولت کا بندوبست ہو جائے تو یہ وظیفہ کر لیں۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اتنی محنت سے ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے آپ کی مالی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے، تو پھر آپ کیوں وظائف نہیں پڑھتے؟ ناظرین، اگر کوئی مسلمان قرآن پاک پڑھنا نہیں جانتا تو سب سے پہلے قرآن پاک پڑھنا ضرور سیکھیں، اور اس کو ہر روز اپنے اپنے گھروں میں پڑھنا اپنی زندگی کا مشن بنا لیں، معمول بنا لیں۔ جب تک آپ قرآن پاک دیکھ کر پڑھنا نہیں جانتے تب تک سورہ اخلاص تو زبانی یاد کر لیں، کیونکہ آج ہمارا سب سے خاص وظیفہ سورہ اخلاص کا ہی وظیفہ ہے۔ اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ یہ صورت الفاظ میں چھوٹی لیکن فضائل میں پہاڑوں سے بھی وزنی صورت ہے۔ یہ صورت اللہ تعالیٰ کی توحید و صفات بیان کرتی ہے۔ اس صورت کو 3 مرتبہ پڑھنے سے ایک قرآن پاک کا ثواب ہوتا ہے، تو اس لیے اگر کوئی مسلمان قرآن پاک نہیں پڑھ سکتا تو قرآن پاک پڑھنا ضرور سیکھیے۔ آج ہم اس مختصر سی صورت کے فضائل کے بارے میں بھی بات کریں گے۔
یہ وہ وظائف ہیں جو ہم تک پہنچے، ہم نے آزمائے۔ ابھی بہت سارے فوائد ایسے ہیں جو ابھی تک پوشیدہ ہیں، صرف اللہ کی ذات جانتی ہے، تو اس لیے اس وظیفے کو ضرور اپنائیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے فائدے ہیں، وہ پڑھ کر ہی آپ جان سکتے ہیں۔ گھر میں داخل ہوتے ہی پہلے سلام کریں، اس کے بعد سورۃ الاخلاص کا ورد کریں، اس کے گھر سے فقر و فاقہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو۔ سورۃ الاخلاص کے چند وظائف آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کون سے مسئلے کے لیے کتنی بار سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں۔ سر درد کے علاج کے لیے کچھ لوگ سورۃ الاخلاص کو سر درد کے لیے دم کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اس کا طریقہ روایت میں کچھ اس طرح ملتا ہے کہ دم کرنے والا اور کروانے والا دونوں آمنے سامنے جوکڑی مار کر بیٹھ جائیں اور پھر 11 بار سورۃ الاخلاص کو پڑھ کر مریض کی کن پٹیوں کو انگلی سے پکڑتے ہوئے آہستہ آہستہ دونوں بھنوں کے درمیان لا کر دم کرتے ہیں اور انگوٹھا کھینچ لیتے ہیں۔ اس طرح دن میں 3 بار دم کرنے سے سر کا درد مکمل طور پر کم ہو جاتا ہے۔ بچوں کا شروع میں ہی فوت ہو جانا، یعنی کچھ خواتین کے بچے اوائل حمل میں ہی ضائع ہو جاتے ہیں۔ حمل کے پہلے مہینے ہی دیسی اجوائن 1 پاؤ، کالی مرچ 1 پاؤ، شہد 1 پاؤ لے کر عروج باں میں ڈال کر سورۃ الاخلاص پڑھ کر ان پر دم کیا جائے۔ پھر روزانہ 1 چٹکی اجوائن اور 3 کالی مرچ لے کر انگلی پر شہد لگا کر کھلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی ماہر ڈاکٹر سے بھی لازمی رجوع کریں۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اب وظیفے کا طریقہ کار سمجھ لیں۔ اب اس عمل کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ عشاء کی نماز جب ادا کر لیں، اس کے فوراً بعد چاہے تو فوراً بعد یہ سورۃ اخلاص کا وظیفہ پڑھ لیں، چاہے تو کچھ منٹوں بعد یا کچھ ٹائم بعد پڑھ لیں۔ پڑھنا کس طریقے سے ہے؟ سب سے پہلے 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، پھر 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے یہ وظیفہ شروع کرنا ہے۔ 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھنا ہے، پھر اس کے فوراً بعد میرے بھائیوں اور میری بہنوں درود پاک بھی لازمی پڑھنا ہے۔ آپ 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے، پھر اول و آخر 3 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو یاد ہو۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اب فوراً سے آپ لوگوں کو کیا پڑھنا ہی ہے یہ سمجھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے 21 مرتبہ آپ لوگوں کو سورہ اخلاص سب سے پہلے پڑھ لینی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس کے بعد آپ نے استغفار پڑھنی ہے۔ احادیث کی روشنی میں توبہ استغفار کی فضیلت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتا ہوں اور اس کے سامنے توبہ کرتا ہوں۔ نیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اے لوگو اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرو، میں دن میں 100 دفعہ اس کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ اغز مزنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے دل پر پردہ سا آ جاتا ہے اور میں دن میں 100 دفعہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتا ہوں۔ توبہ و استغفار، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ کلمات کہے تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے، خواہ لڑائی سے بھاگا ہو۔ وہ کلمات یہ ہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ ہے، کائنات کا نگران ہے، اور میں اسی کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ امام حاکم رحمہ اللہ نے اسے صحیح کہا ہے اور امام ذہبی نے اس کی موافقت کی ہے۔ ناظرین کرام، آپ نے 300 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھیں۔ اس کے بعد آپ لوگ آخر میں اب کیا پڑھیں گے؟ جو درود پاک شروع میں پڑھا تھا وہی درود پاک آخر میں پڑھ کے اللہ پاک سے اپنی تمام مشکلات کے لیے، اپنی تمام حاجتوں کے لیے دعا مانگ لیجئے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔